نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سورہ انبیاء میں سے آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں ہم نے مقدر کیا کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ افإن مت فهم خالدون فهم الخالدون، تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے اگر آپ انتقال فرما جائیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں برے اور اچھے حالات سے، فتنہ یعنی ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات سے، حادثات سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سبھی نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوستان محترم، اس آیت مقدسہ میں اس کا جو شان نزول ہے اس حوالے سے ہے کہ پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کی اشاعت فرما رہے تھے، اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اس میں کفار نے جو روڑے اٹکائے اس پر اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اپنے آپ کو یہ لوگ کفار جو ہے تسلی دیتے تھے کہ انہوں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور اس پر وہ یہ اظہار خیال کرتے تھے فَنَتَرَبَّصُ بِمُحَمَّدٍ رَيْبَ الْمَنُونَ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حادثات کے زمانے کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کیا وہ اس سوچ کو لے کر اس میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے؟ نہیں، بلکہ آخر ایک نہ ایک دن انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ جو وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا پھر، اور جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے یہ رک جائے گی۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ آخر ان پر بھی موت آنی ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو مقرر نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ افإن مت فهم الخالدون، وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ مسلمانوں کے جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر ہمارا پوری دنیا پر کنٹرول ہوگا، اور ہم اس دنیا میں اسلام کی جو اشاعت ہے ان کی رک جائے گی، اور دنیا میں پھر ہمارا ہی سکہ ہوگا۔ تو اس پر رب تعالیٰ فرماتا ہے ارے تم تو میرے نبی کے جانے کا انتظار کر رہے ہو، کیا ہم الخالدون، کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کفار بھی ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، آخر ان کو بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات سے، یعنی بالشر برے، والخیر اور اچھے، فتنہ آزماتے ہیں حالات سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ،
یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ رہو گے اس دنیا میں، بلکہ تم نے بھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا، بلکہ وہ موت آ کر ہی رہتی ہے۔ تو دوستو، موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس کو موت آنی ہے، جو وقت مقرر ہے اس سے وہ آگے نہیں جا سکتا، نہ وہ ایک قدم بڑھا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، بلکہ فرشتہ اجل نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، وعذابک، اور تیرے عذاب سے، واعوذ بک من سکرات الموت، اور میں موت کی سختی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، سکرات والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ موت کی سختی سے پناہ مانگے۔ موت جو ہے وہ برحق ہے، ہر کسی پر آنی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا، فرشتہ اجل اس کی فوراً روح قبض کر لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اس حدیث کو، اس واقعے کو جو ہے حضرت وہب بن منبع نے اپنے دادا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لبنان کی پہاڑیوں پر لے کر چلے اور فرمایا امی جان کو کہ امی آؤ ہم لبنان کی کسی پہاڑی پر جا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی مہینوں تک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پہاڑیوں پر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، اور فرمایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ گھر یہ زوال کا گھر ہے، اور اس میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، آؤ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ جن کو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، ذکر و اذکار میں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، بارشوں کا پانی پیتے تھے، چشموں سے پانی پیتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وادی میں نیچے جاتا ہوں اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام افطاری کے لیے سامان لینے گئے وادی میں، گھاس پھوس یا کوئی ساگ وغیرہ، ککڑی، یہ چیزیں لینے گئے تو تاخیر ہو گئی، عشاء کے ٹائم، عشاء کے وقت یہ واپس پہنچے۔ اس اثنا میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے وادی میں گئے تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو آپ پریشان ہو گئی، آپ پر کپ کپی طاری ہوگی، پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ کئی لوگوں کو اس دنیا سے لے جاتا ہوں اور ان کی خواتین جو عورتیں ہیں ان کو بیوہ کر دیتا ہوں، ان کے بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں، یعنی میں فرشتہ اجل ہوں، عزرائیل ہوں، روح قبض کرتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو عزرائیل کہنے لگا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مہلت دو، میرا بیٹا تو آ جائے، پھر بعد میں روح قبض کر دینا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے
میں پھر کسی کو مہلت نہیں دیتا، اور اس حکم سے نہ میں کچھ ٹائم دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، نہ اس میں کمی کرتا ہوں نہ بیشی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وقت انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جس مخلوق کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے اندر جو روح قبض کرنی ہوتی ہے میں روح فوراً قبض کر لیتا ہوں۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا پھر دیر کس بات کی، اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کیجیے۔ چنانچہ فرشتہ اجل نے حضرت مریم علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تاخیر سے پہنچے عشاء کے وقت، دیکھا کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ نے افطاری کا جو سامان تھا ایک طرف رکھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور انتظار کرنے لگے کہ میری والدہ سوئی ہوئی ہیں، اٹھیں گی تو تب افطاری کریں گے، مل کر دونوں ہی افطاری کریں گے۔ رات کا آدھا حصہ گزر گیا، پھر بھی وہ نہ اٹھی، یہاں تک کہ تیسرا پہر بھی گزر گیا، پھر بھی وہ نہ اٹھی، اور یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی، صبح کا وقت ہونے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اپنی والدہ کے جسم اطہر پر رکھ دیا، اور پھر اچانک آسمانوں سے آواز آئی، فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے، کافی غمگین اور پریشان ہوئے۔ تو پھر آپ وادی میں نیچے اترے اور وہاں کی بستی کے لوگوں سے ملے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے انتظام کریں، آؤ مل کر ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس پہاڑی پر تم رہتے ہو اس پہاڑی میں بڑے خطرناک سانپ ہیں، زہریلے سانپ ہیں، ہم تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، ہم اس پہاڑ کے قریب بھی نہیں جاتے، ہم کیوں جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب واپس آئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو آپ کی والدہ ماجدہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی والدہ کی تجہیز و تکفین کے لیے ہم حاضر ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے، ابھی کچھ مقدس اور پاک بیویاں تشریف لائیں گی جو حضرت مریم علیہ السلام کو غسل دیں گی، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے جنازہ پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کھودی اور اپنی والدہ کی تجہیز و تکفین فرمائی، اور پھر ان کو مدفون کیا۔ اور جب آپ کو مدفون کر دیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے التجا کی، یا رب العالمین، میری والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں، میں چاہتا ہوں اس سے ہم کلام ہوں، ان سے بات کروں، مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور پھر اجازت دی کہ تم اپنی والدہ سے قبر پر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے اماں جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں مجھے بہترین سے بہترین مقام اور ٹھکانہ دیا ہے، اور میں اس ٹھکانے میں وقت گزار رہی ہوں۔ تو فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے موت کی سختی کو کس طرح محسوس کیا؟ فرمایا موت کی سختی اور کڑواہٹ اس قدر ہے، اتنا حسین و جمیل اور مقدس اور بہترین مقام ملنے کے باوجود، اور میرا مقام جو ٹھکانہ ہے بہترین سے بہترین ہے، اس کے باوجود بھی موت کی کڑواہٹ اور سختی کو اب بھی محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے کہ موت کی سختی کس قدر ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، فعلیک السلام یا حبیبی الی یوم القیامہ، فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، قیامت تک تجھ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔
اور قیامت تک میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔